یہ ذرا غور والی بات، آج تک جتنے مخالف ہیں اللہ کے نبی کے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی نے فلاں وقت، فلاں جگہ، فلاں لمحے، فلاں گھڑی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جھوٹ بولا تھا۔ آج تک مخالفت ہیں، کر رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ فلاں کی امانت تھی اس میں خیانت کر دی۔ یہ الزام بھی آج تک کوئی کافر، مشرک، منافق، یہود و نصارہ، ہندو، سکھ، بدھ مت کوئی نہیں لگا سکتا۔ ذرا غور کیجئے میری بات پر، جب اللہ کے نبی صادق بھی تھے، امین بھی تھے، کہ نہ کبھی نعوذ باللہ جھوٹ بولا، نہ کبھی امانت میں خیانت کی، تو پھر میرے نبی نے جو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ کہو میرے صدیق اکبر سے رضی اللہ عنہ کہ وہ تشریف لائیں مصلی پر اور آ کر لوگوں کو امامت کرائیں، تو یہاں بھی تو جھوٹ نہیں بولا۔ اور اگر حق تھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حق دے دیا، پھر تو خیانت ہو گئی، تو خیانت بھی تو نہیں ہو سکتی، نہ ہی کسی نے الزام لگایا۔ تو پتہ چلا جو میرے نبی کے اس معاملے میں جو حضور کی صداقت کا قائل نہ ہو، امانت کا قائل نہ ہو، وہ دنیا میں جتنے کافر ہیں وہ ان تمام کافروں سے بڑا کافر ہے۔ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کرے؟ اور پھر شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، میں اکثر کہہ دیا کرتا ہوں محبت میں، جو لوگ علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں یا پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، کہ اس دور میں خاص کر جو جدید تعلیم یافتہ ہے، نئی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہے، اور کچھ اب تو وہ بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، کچھ علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں، تو جو علامہ اقبال کو سوچ سمجھ کر پڑھ لے، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ ماہرین اقبالیات سے اس کی تحقیق کر لیں، تو آپ یقین کیجئے کہ وہ بھی اس دور کا سچا کھرا مسلمان بن سکتا ہے، کیونکہ علامہ اقبال کے اشعار قرآن و سنت سے مستنبط ہے۔ وہ عام رسمی شاعر نہیں ہے، روایتی شاعر نہیں ہے، سفلی شاعر نہیں ہے، وہ ایک نظریاتی شاعر ہے، وہ قرآن و سنت کا عاشق ہے۔ انہوں نے ایک بات کی، اب انہوں نے بھی کمال کر دیا، بات بڑے سادہ طریقے سے کی جاتی ہے مگر سمجھانے کے انداز میں، اور وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کے بارے جب میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی بات جو میں نے عرض کی ہے، کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور مزے کی بات یہ ہے، مزے کی بات سے مراد یہ ہے، یعنی تحقیق شدہ بات یہ ہے کہ کسی کتاب میں کسی کافر کے منہ سے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ جی مسلمانوں کے نبی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ غلط بیانی سے کام لیتے تھے، کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو شاعر مشرق نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی پر یہ بات تمام مسلم غیر مسلم سب اس پر متفق ہیں کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک بقول ان کے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، میں بتا رہا ہوں نعوذ باللہ اس لیے پڑھا ہے کہ غلط بات نہ ہو جائے،
جب جھوٹ نہیں بولتے تو جب آپ نے فرمایا انا خاتم الانبیاء وانتم آخر الامم، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا امت بعد امتی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میں آخری رسول ہوں اور میری امت آخری امت ہے، تو پھر یہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی تو سچ ہے۔ تو جب سچ ہے تو سچ اور جھوٹ کا جب موازنہ ہو جائے پھر کلیئر کرنا پڑتا ہے کہ جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے، تو پھر جھوٹا ہوا قادیانی اور اللہ کے نبی کی سچائی چمکتے ہوئے سورج کی طرح قیامت تک چمکتی دمکتی رہے گی۔ اور یہ نبوت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، اور خاتم النبیین بھی ہیں، والمرسلین بھی ہیں، والمعصومین بھی ہیں، علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی۔ تو اس میں یہ بات آ گئی، یہ لفظ جو ہے شفاعت کا، شفاعت کے تین طریقے ہیں۔ ایک کی طرف میں نے اشارہ کر دیا، ایک طریقہ یہ پیسے دے دو کام نکلوا لو، اللہ کو پیسوں کی تو ضرورت نہیں کہ پیسے اللہ کو چاہیے اور کوئی کہے میں اتنے مربے دے دوں گا، کارخانہ دے دوں گا، کارخانے دے دوں گا، ملے دے دوں گا، دھن دولت دے دوں گا، ڈالر دے دوں گا اور اللہ سے رعایت لے لوں گا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور ایک یہ ہے کہ جب کیسے نہیں مانے گا، ہم اس کے بیٹے سے کہیں گے، اس کے رشتہ دار سے کہیں گے، اس کی پھپھو سے کہیں گے، اس کی کزن سے کہیں گے، منوا لیں گے۔ تو اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد۔ اب تینوں چیزیں ہوگی، نہ اللہ کسی کے پریشر میں آتا ہے، نہ اللہ پیسے لیتا ہے، نہ اللہ کا کوئی خاندان ہے۔ تو اس لیے اللہ کی مرضی کسی کی شفاعت قبول کرے نہ کرے، لیکن میں نے پڑھا ہے حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب درخواست کریں گے تو اللہ قبول فرمائیں گے، اور اللہ فرمائیں گے میرے محبوب اپنا سر اٹھائیے، ارفع راسک، سر اٹھائیے جو آپ نے درخواست کی ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں نا، اللہ کے سامنے جو درخواست کی ہے نا، میں وہ قبول کرتا ہوں، یعنی آپ کی سفارش شفاعت میں قبول کرتا ہوں اور ان کو معاف کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی شفاعت کریں گے، پھر قبول کی جائے گی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرتے جائیں گے اور اللہ بھی قبول کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ معاف کرتے۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آئی، تاریخی بات ہے، بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ مجدد العصر، امام العصر، حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جب گرفتار ہو گئے تو کوئی راستہ نہیں بن رہا تھا کہ رہائی کیسے۔ تو یہ اللہ کے دین کے لیے پکڑ دھکڑ تو پھر ہوتی ہے نا۔ تو سوچتے سوچتے اور سمجھتے سمجھتے آخر ساتھی خطیب ایشیا، خطیب پاکستان حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے۔ قاسمی صاحب ٹھیٹھ پنجابی تھے، اور پھر جو جس زبان کا ہوتا ہے اس کی ثقافت کو خوب سمجھتا ہے۔ مشورہ کرتے 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 تھک گئے تو قاسمی صاحب فرماتے ہیں میرے ذہن میں آیا کوئی گل ہی کوئی نہیں، ہن مولانا حق نواز جھنگوی باہر آوی آوے، اوے جیدا پیو زندہ ہوئے تے او نہ مننے پتر ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ وقت تھا جناب، یہ نواز شریف صاحب
اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ اچھا یہ بھی بڑی تاریخی باتیں ہیں پھر کبھی صحیح، جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو وفد سمیت مولانا ضیاء القاسمی صاحب ان کے گھر پہنچ گئے، اور ان کے والد صاحب میاں محمد شریف صاحب بھی زندہ تھے۔ وہ چونکہ پرانی طرز کے آدمی تھے، وہ علماء کی بڑی قدر کرتے تھے۔ وفد ملا، اب چونکہ مولانا ضیاء القاسمی صاحب پنجابی تھے اور پنجابی زبان اور لہجہ اور ثقافت کے رہن سہن کو خوب جانتے پہچانتے تھے، حال احوال کے بعد پوچھا، لو جی تسی پیو ہوئے اور نواز شریف پتر ہویا، پتر وزیر اعلیٰ ہویا، تو میاں صاحب تسی انہوں دے ابو ہوئے، پیو ہوئے،